ही इंसानों की मुश्तरका ख्वाहिश का नाम है। देखिए, किसी भी मसलक, किसी भी कौम, किसी भी मिल्लत, किसी भी फिक्र और किसी भी मजहब का फॉलोवर क्यों ना हो, हर इंसान की तमन्ना, हर इंसान की आरज़ू, हर इंसान की ख्वाहिश, हर इंसान की इच्छा और हर इंसान की विश, हर इंसान की वैट कि उसे जन्नत मिल जाए। और क्या, हर कोई चाहता है जन्नत मिल जाए। इतना नहीं, मरने के बाद तो दूर की बात है, इंसान अपनी दुनिया को भी जन्नत बनाना चाहता है। तभी तो आप देखें, दिन रात लगे हुए हैं, दिन को दिन नहीं समझ रहे, रात को रात नहीं समझ रहे, और की जगह इंसान मेहनत किए जा रहा है, कमाओ कमाओ, दुनिया को जन्नत बनाओ, जन्नत बनाओ, जन्नत बनाओ, और की जगह है ना। हर इंसान की चाहत है कि जन्नत मिले, जन्नत मिले। अच्छा, इतना ही नहीं, अपने अजीज़ो अकरबा के लिए भी उसकी यही चाहत होती है कि इन्हें भी जन्नत मिले। आप देखिए कि किसी के यहाँ से कोई इंसान रुखसत हो गया, गुजर गया, फोत हो गया, मर गया, तो लोग फरामोश नहीं करते उसे। उसके बाकी बांदा जो अफराद है, घर के अहले खाना जो है, उसे फरामोश नहीं करेंगे, बल्कि उसके लिए उसके नाम से कुछ अच्छे काम, कोई कार्य खैर, कोई पुण्य के कार्य कराए जाते हैं। किस लिए? ताकि इनका सवाब, इनका बेनिफिट और इन आमाल का, इन कार्यों का और इन अमल का उसे फ़ायदा पहुँचे, ताकि उसके जो दुनिया के जो कभी बेशी रह गई थी अच्छे अमलों में, वो पूरी हो जाए और ये जन्नत में चला जाए। और करे ना, हमारे यहाँ भी यही है, मुसलमानों में भी तो यही है, हर चीज़ जन्नत के लिए। 72 फिरकों में हमें छोड़कर नमाज जन्नत के लिए। और करे, 2.25 महीने आपने मजलिसें की हैं, अय्याम अज़ा में, अय्याम फातिमी आ गया, ये मजालिस कर रहे हैं, कभी दिमाग में आया कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जन्नत मिल जाए? लालच। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये अय्याम फातिमिया, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे, कुछ नए चेहरे नजर आ रहे हैं, कल नहीं थे, ऐसा ना कीजिए। आप वहां पर भी पहुंचिए, बेहतर यह है, क्योंकि मस्जिद बनाई है जब, तो आपकी जिम्मेदारी है उसे आबाद रखना, और जितना दूर जाकर ये इबादत अंजाम देंगे, सवाब में भी उतना ही ज्यादा इजाफा होगा। और कर रहे हैं ना, चाहने वाले हैं। और ये याद रखिएगा, क्योंकि जुल्म बड़ा हुआ है, मसाइब को अहले बैत के और जनाब सैयदा की शहादत को छुपाने की कोशिश की गई। अभी आप देखिए, लोग कह रहे नहीं, गलत है, ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। यजीद के लिए कोई नहीं कहता, क्यों? क्योंकि आशूरा हम जमाने से मना रहे हैं। अगर आशूरा की तरह याम फातिमिया हमने पहले से मनाया होता, तो जनाब सैयदा का कातिल आज रुस्वा हो जाता। तो आपकी जिम्मेदारी किबला, बहुत मेहनत कर रहे हैं, खुदा आपको सलामत रखे। आपकी बड़ी तारीफें की हैं, जिस तरह से आपकी तारीफें की है, और वैसा ही हमने पाया भी है, आपके किरदार की, आपके अखलाक की, खुदा आपको सलामत रखे। किबला ने बड़ी तारीफ की, और हकीकत में वैसा ही आपको पाया भी। आप भी ताउन कीजिएगा और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और माशाल्लाह उम्मीद यही है कि इसी तरह से, बल्कि और ज्यादा आप इजाफा करेंगे और कीजिएगा। अच्छा, जन्नत सबकी ख्वाहिश क्या है? जन्नत। मुसलमान भी कह रहे नमाज पढ़ो, जन्नत मिलेगी, रोजा रखो, जन्नत मिलेगी, हज करो, जन्नत मिलेगी। भाई, मस्जिदों में तकरीर हो रही है, मुबल्लिगीन जब तबलीग करते हैं, घर घर जाकर बड़ी मेहनत करते हैं मुसलमान, डोर टू डोर जाएंगे, बिस्तरा कंधे पर लिए हुए, पजामा ऊंचा नीचा, और करे ऐसा लगता है कि बड़े भाई से लिया कुर्ता, ले लिया पजामा, चले आए और की जगह। अच्छा, आ गए, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए। क्या होगा नमाज पढ़ने से? जन्नत मिलेगी। अच्छा, रोजा रखिए, क्या होगा? जन्नत मिलेगी। हज कीजिए, क्या होगा? जन्नत मिलेगी। अरे भाई, नमाज पढ़ो, अल्लाह राजी होता है, और अल्लाह की रजा पर
جنت ہے. روزہ رکھو اللہ راضی ہوگا اور اللہ کی رضا کا نتیجہ جنت ہے. حج کرو اللہ راضی ہوگا، رضا کا نتیجہ جنت ہے. خمس دو اللہ راضی ہوگا، نتیجہ جنت ہے. جہاد کرو اللہ راضی ہوگا، نتیجہ جنت ہے. اور کی جگہ سارے کام کرو کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے. اللہ کو راضی کر لو جنت مل جائے گی. اور کیجیے گا. اب بڑی بات کہنے چلا ہوں سرکار، نیلور کی سرزمین پر اور بیدار مومنین کے درمیان سب کہہ رہے 72 فرقوں کے علماء اپنی اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، جنت مل جائے گی. ہم کہہ رہے ہیں جنت ملے گی نہیں. اگر جنت چاہیے تو اللہ کو راضی کرنا کافی نہیں ہے. جب تک سیدہ راضی نہیں ہوگی جنت ملنے والی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی. بات محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا یہ کوئی چاہت میں جذبات میں بہک کر یہ بات نہیں کہی ہے. اور کیجئے گا بھائی قرآن ہے. اللہ نے کہا سورہ دہر 12ویں آیت ہے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. اللہ نے جنت دے دی اہل بیت کو. اور کیجئے گا اور عطا نہیں ہے یہ جزا، محنت ہے ان کی. اور کیا محنتانہ دیا. اچھا سرکار یہ آیت یہ سورہ جو ہے سورہ دہر آپ بخوبی جانتے ہیں، آپ کو علم ہے کہ کب نازل ہوا؟ جب حضرت امام حسن و امام حسین علیل ہوئے اور حضور پاک اپنے چند صحابہ کے ساتھ عیادت کے لیے گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کتنا بہتر ہوتا، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ لوگ ان کے لیے منت مانتے، ان کی صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے منت مانتے. اب سب نے منت مان لی. اور کیجئے گا بات کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکیں کیونکہ دیکھیے گا دشمن جو ہیں ہمارے زیادہ ہیں. ہر سمت سے حملہ، آج سے نہیں قدیم زمانے سے خون بہایا گیا، گارے بنے، دیواریں چنی گئی. اور کیا کہیں دیواروں میں چنا گیا، کہیں ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، کہیں آنکھیں نکال لی گئی. ایک طرف تھوڑا ہی ظلم کتنا ہوا. آپ دیکھیں چاروں طرف سے حملہ. اب آپ دیکھیں عیسائی ہمارے دشمن کیوں کا مباہلہ میں جو ہارے تھے، یہودی ہمارے دشمن کیوں کا خیبر میں ہارے ہوئے ہیں، ہے نا. عرب ہمارے دشمن کئی تو بار بار ہارے ہیں. مشرکین ہمارے دشمن کیوں کا مشرکین ہیں بت پرست اور ہم ماننے والے ہیں بت شکن کے. چاروں طرف سے حملہ ہے نا. دشمن کی کوشش کیا اس قوم کو مٹا دو، صفائے ہستی سے اس قوم کا نام اور وجود ختم کر دو، مٹا دو. لیکن مٹا نہیں پائے. ارے بھائی مٹتی وہ قوم ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو. ہم بے وارث نہیں ہے، ہمارا ایک وارث ہے جو پردہ غیب سے ہماری مدد کر رہا ہے. اچھا سرکار لگے ہوئے. اب ان لوگوں نے دیکھا جتنے بھی دشمن ہیں سب نے دیکھا یہ قوم مٹتی نہیں، جتنا زیادہ قتل کرو اتنا ہی بڑھتی ہے. اور کر رہے ہیں نا. اچھا یہ دیکھیے بڑھا یہ برکت جو ہے یہ حلالیوں میں ہوتی ہے. آپ دیکھ لیجیے نجس جانور بھی آپ کے سامنے موجود ہیں، حلال جانور بھی موجود ہیں. اور کی جگہ جتنا زیادہ روزانہ آپ کھاتے سبھی کھاتے اور کر رہے ہیں، لیکن کتنی برکت ہے حرام میں نہیں ملے گی. تو یہ حلالیوں میں ہی برکت ہوتی ہے. اور کہنا دوستو عزیزو اب پریشان ہو گیا دشمن کہ اللہ کیسے انہیں ختم کریں، کیسے انہیں مٹائیں. لگا ایسے مٹانا آسان نہیں ہے، ایک کام کرو ان میں پھوٹ ڈالو.
ووٹ ڈالنے کے لیے ان کے عقیدے پر حملہ کرو. اور کر رہے ہیں آپ اب عقیدے پر حملہ ہونے لگا چاروں طرف سے. اس لیے سرکار بیان کر رہے ہیں ہے نا, عقیدے پر لوگ حملہ کرتے ہیں. اب یہ جو روایت ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیل ہوئے, رسول اللہ گئے عیادت کے لیے اور منت کے لیے کہا, تو طرفین کی کتابوں میں ہے, شیعہ سنی دونوں فرقوں کی کتابوں میں یہ روایت معتبر روایت ہے. اب سرکار کوئی بھی سوال کر لے گا آپ سے, کہا بھائی آپ کی کتابوں میں یہ روایت ہے, معتبر روایت ہے کہ امام علی نے, جناب سیدہ نے, امام حسن و امام حسین نے منت مانی. غور کریے گا, اور یہ وہی شخصیتیں ہیں جن کا تم دامن تھامتے ہو. ہے ہمارے یہاں یا نہیں؟ بیمار ہوئے کا لے جانے کی ضرورت نہیں, مولا عباس کے پرچم کے سائے لے جائیے. پریشانی آئی ذریعے مولا حسین کے پاس چلے جائیے. ارے بھائی کسی کے اولاد نہیں ہوئی کا جھولا علی اصغر سے مانگ لیجئے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ایسا عقیدہ تو غلط نہیں ہمارا, باطل نہیں ہے. آپ کہیں کوئی بھی سوال کر سکتا ہے نا, بھائی ہم حق پر ہیں, ہمارا عقیدہ حق ہے, باطل پرست نہیں ہے ہم. اور کیجئے گا سرکار کے جھولا علی اصغر سے ہمیں اولاد نہیں مل سکتی, کیا ہم غلط ہیں؟ تو سنیے, رسول نے بتایا بھائی فطروس جزیرے میں لٹکا ہوا تھا, پلکوں کے ذریعے سے بالوں پر چلے گئے تھے. ہزاروں سال سے اس جزیرے میں ایک شجر پر پلکوں کے ذریعے سے لٹکا ہوا. جناب جبرائیل چلے ملائکہ کے ہجوم کے ساتھ, کہا جبرائیل مجھے بھی لے چلو. جب آگئے رسول کی بارگاہ میں تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا حسین ہیں ان سے مت کر دو, کہا گہوارہ ہے حسین سے. ارے بھائی جب گہوارہ ہے حسین سے فطرس کو شفا مل سکتی ہے, تو کہ چاہنے والوں کو علی اصغر کے گہوارے کے صدقے میں اولاد نہیں مل سکتی. سلام بیت محمد و اہل بیت محمد. صلی اللہ محمد و آل محمد. اچھا یہ لوگ اب حملہ کر سکتے, آپ سے سوال کر سکتے ہیں آپ کے عقیدوں کو بگاڑنے کے لیے, کہ بھائی طرفین کی کتابوں میں تمہارے یہاں بھی ہمارے یہاں بھی روایت ہے, معتبر روایت ہے کہ حضور پاک نے کہا منت مانو, اور ان لوگوں نے, ان ذوات مقدسہ نے منت مانی, تو تمہارا عقیدہ تو باطل ہو گیا. تمہیں جن کا دامن تھامتے ہو وہ اللہ سے منت مان رہے تھے اپنے لیے. ایک لمحے کے لیے بھی خاموش نہ رہ جانا, فوراً جواب دے دینا, کہا بھیا بات سنو, انہوں نے اس سے منت مان کر اس کی وحدانیت کو بچا لیا, نہیں تو لوگ انہیں خدا مان لیتے ہیں. اتنے کمالات ان ذوات مقدسہ کے اندر تھے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں کہ یہ خدا, اگر یہ اس سے منت نہ مانتے. اچھا منت مانی, کس نے منت مانی؟ مولا کائنات نے, دونوں فرزندوں نے, جناب سیدہ اور جناب فضل, 5 شخصیتیں, سب نے منت مان لی. اللہ نے شفا دی تو 5 لوگوں نے روزے رکھے ہے یا نہیں؟ اور کیجئے گا 5 افراد
4 मासूम एक मासूम जैसी मासूम होकर और कीजिएगा। अच्छा, जनाब फिजा ने क्यों रखा? खादिमा है, नौकरानी है, कनीज है, आपको क्या जरूरत? भैया आप गर्म माहौल में रहने वाले और गर्मियों में आते हैं रोजे, अय्याम सयाम, गर्मी के मौसम में है ना, आपको थोड़ा सा सर्दी की जानिब बढ़ रहे तेजी के साथ, लेकिन यहाँ गर्मी ज्यादा होती है, तो आपको पता है रोजे की हालत क्या होती है, कैफियत। और करेगा अरब का वो माहौल, अरब तो पहले ही गर्म, और करे ऐसे माहौल में जान बचाना चाहेगा नहीं, वाजिब रोजा थोड़ा ही क्यों कर रही है वाजिब अपने ऊपर? जरूरत क्या थी? 4 लोगों ने मन्नत मानी, काफी था, आपने क्यों मानी? तो देखे जनाबे फिजा कयामत तक हमारी नस्लों को दर्श दे गई। में सुनो अपने इस अमल से का हकीकत में हकीकी शिया होता ही वो है जिसका अमल अहले बैत के अमल से मिलता हुआ हो। चलिए सरकार, मन्नत मान ली गई। अब पहला रोज जनाब सैयदा ने रोटियां बनाई, 5 रोटियां, इफ्तार का वक्त दक्कुलबाब हो गया। अब सब उलमा ने कहा भैया हमने पढ़ा किताबों में फरिश्ते आए है, अपने अंदाज़ो बयान करें। सुनिए, पहला रोज इफ्तार का वक्त जन्नती आए जन्नत से रोटियां लेने। जन्नती आए, अच्छा 3 रोज तक आए और कभी भी गुरूर नहीं किया, इनकसारी के साथ आए। और कर रहे ना दोस्तों अजीजों दरवाजे पे। अच्छा, मुसलमान को हजम नहीं होती है, बेचारा बड़ा ही अच्छा है मुसलमान, नादान है ना, जल्दी से समझ में नहीं आती, बैल का गोश्त खाता है तो समझ में कैसे आएगी? और क्या आपने जल्दी से नहीं समझ में आती। और करिएगा दोस्तों अजीजों, अब समझ में नहीं आती, भाई परेशान है, ये क्या बात है, जन्नती वो फरिश्ते आए इस दर। अरे भाई अगर यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे कहाँ है? अगर मालिकों के दर पर खादिम नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? हाँ नहीं, ये यहाँ आए। अच्छा कमाल देखिए, एक तरफ मोहब्बत अहले बैत का दम भी भरते हैं, दूसरी तरफ फजाइल भी बर्दाश्त नहीं करते, एतराज भी कर रहे हैं। मोहब्बत है, मोहब्बत है ये। और करिएगा भाई, मोहब्बत का तकाजा क्या है? इश्क का तकाजा। आप भी करते हैं मोहब्बत, हम भी किसी से मोहब्बत करते हैं, कहीं माँ से मोहब्बत, कहीं वालिद से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत होती है या नहीं होती? अच्छा देखिए, मोहब्बत का तकाजा क्या है? मुहिब महबूब को बेऐब दिखाता है, जिससे भी मोहब्बत करता है। किसी इंसान को सिया इंसान से मोहब्बत हो तो जानते क्या कहता है अपने महबूब को? क्या चांद सा चेहरा है? ये मोहब्बत का तकाजा, ये मोहब्बत है। अरे भाई मोहब्बत देखने तो ईसाइयों से सीखिए। और कह रहे मोहब्बत ही तो है कि रसूल अल्लाह को इब्नुल्लाह बना दिया। ईसाई देखें आप, ईसाई जानते हैं कुरान में भी है, ये दावा करते हैं वो ईसाई, कह रहे हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नती। ईसाइयों का दावा है कि ऐसे जन्नती, ना किरदार अच्छा ना अखलाक अच्छा, तुम्हारे पास तो कुछ बेहतर है ही नहीं, कैसे चले जाओगे? तो जाते दलील क्या देते हैं वो? कहने लगे क्योंकि हम जनाबे मरियम के मुहिब हैं, जनाबे मरियम के, और तुम्हारे कुरान के मुताबिक मरियम है जन्नती। तुम्हारे कुरान में लिखा हुआ है, सूरा नंबर 3 आयत नंबर 37, इरशाद रब्बुल इज्जत व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल-महराबा वजद इंदहा रिज़्क़ा। जब कभी जनाब ज़करिया जनाब मरियम की महराब इबादत में आते, दाखिल होते,
وجد عندها رزقا، اس کے پاس رزق پاتے. قالا یا مریم ان لک ھذا، کہتے اے مریم یہ تمہارے پاس کیوں کر آیا؟ کہاں سے نہیں، کیوں کر آیا؟ کیونکہ پورا یہ کمرہ پیک، پورا حجرہ، کہیں روشن دان نہیں، کوئی ونڈو کھلی نہیں، قفل باہر لگا ہوا اور قفل کی چابی جناب زکریا کے پاس، تو کیوں کر آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، جناب مریم کہتی اللہ کی جانب سے آیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور وہ تو بغیر حساب دینے والا ہے. اور کریے گا تو کہنے لگے دیکھ کیا مریم رہی زمین پر اور کھانا جنت کا کھانا، علی جنت کے کھانے پر ہے، اس زمین پر رہ کر جنت کے کھانے پر پلنا دلیل بن گیا کہ وہ جنتی. اور تمہارے رسول کا قول ہے مسلمانوں، تمہارے رسول نے کہا محب آخرت میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا. اگر اس نے کسی پتھر سے بھی محبت کی ہوگی تو جس جگہ پتھر اس جگہ اس کا چاہنے والا ہوگا. اب تمہارے قرآن کے مطابق مریم ہے جنتی، تمہارے رسول کے قول کے مطابق محب محبوب کے ساتھ ہوگا، تو ہم لوگ چاہتے ہیں مریم کو، ہم محب ہیں ان کے، جہاں مریم وہاں ہم ہوں گے. بھیا یہ عشق بول رہا ہے اور کچھ نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں نا عشق ہے یہ عیسائیوں کا جو یہ بول رہا ہے، حالانکہ حقیقت یہ دیکھیں مریم جنتی ہے، جنت میں جائیں گی، لیکن سرکار کسی کو لے جا نہیں سکتی. کوئی بھی امت کیوں نہ ہو، ہر امت کے لیے جنت میں جانے کے لیے کنڈیشن ہے علی ولی امام زمانہ بلندر صلوات. جنت میں جائیں گی ضرور، لے جا نہیں سکتی. اور کہہ رہے ہیں کون؟ جناب مریم جائیں گی، لے جا نہیں سکتی. جناب سیدہ کا مقام جانتے ہیں؟ جانتے ہیں. ارے بھائی جناب مریم جنت میں جائیں گی، لے جا نہیں سکتی، لیکن جناب سیدہ وہ ہیں جو لوگوں کو جنت سے روک بھی لیں گی اور جہنم میں جانے والوں کو نکال گی. اچھا یہ کیوں؟ کیا آپ نے اچھا جناب مریم کیوں بھائی؟ جناب مریم دیکھیے جنت کے کھانے پر پلی، جنت میں جائیں گی. جناب مریم کے پاس سب کچھ ہے، صدیقہ ہے، طاہرہ ہے، جنتی ہے، نبی کی ماں ہے، حجت خدا کی ماں ہے، بطول ہے، اور کی جگہ محدثہ ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں، ساری کوالٹیاں ہیں، لیکن جنت کی مالک نہیں وارث ہے. اور کہہ رہے ہیں ارے بھائی مریم ہے جنت کی وارث اور جناب سیدہ ہے ملکہ جنت. اب وارث اور مالک کا فرق بتا دوں. ارے بھائی جو جنت کے کھانے پر پلے وہ وارث ہوتا ہے، اور جو جنت والوں کو روٹیاں دیتے ہیں محمد اہل بیت محمد. اور کیا آپ نے کیا لگے وہ دروازے پر فرشتے؟ چلیے بھیا آپ کہہ رہے فرشتے نہیں تھے، فرشتے نہیں مان رہے ہیں آپ کہ فرشتے نہیں آئے، جو بھی آیا جنتی تھا اس دروازے پر، جو بھی آیا. کیسے جنتی کیسے؟ تو سن لیجئے گا. دیکھیے اطراف کربلا میں قبلہ گئے ہیں، پتہ نہیں آپ نے غور کیا یا نہیں کیا، آپ چاہیں تو پتہ کیجئے گا. اطراف کربلا میں ایک کپل رہتا تھا، ایک جوڑا، شادی ہوئے طرح کافی ٹائم ہو چکا تھا، اولاد نہیں ہوئی. منت مانی کہ خدا اگر ہمیں بیٹا دے گا
تو ہم اسے امام حسین کے زائرین کا قاتل بنائیں گے. منت مانی اگر خدا بیٹا دے گا تو ہم اسے امام حسین کے زائرین کا قاتل بنائیں گے. اللہ نے بیٹا دے دیا, بیٹا ہو گیا. تو جیسے جیسے وہ بڑا ہوا ویسے ویسے ان لوگوں نے زہر گھولنا اس کے دماغ میں شروع کر دیا. اب ہو گیا جوان, بازوؤں میں قوت, سینے میں طاقت. جب آ گئی تو اسلحہ دے کر کا منت پوری کرنی ہے, جاؤ. اس راہ میں بیٹھ گیا جہاں سے زائرین امام حسین کا گزر ہونا تھا. اب قبلہ اب یہ بھی ماشاءاللہ زیارت سے فارغ ہو کر آئے ہیں. زائر امام حسین کی عظمت بھی آپ سن لیں گے, سمجھ لیں گے. جو ادھر سے گزر ہوا طاق میں بیٹھ گیا یہ کہ ادھر سے زائرین گزریں گے, میں پکڑ پکڑ کر قتل کرتا رہوں گا. طاق میں بیٹھا ہوا, ناگہاں آنکھ لگ گئی. عالم خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ میدان محشر ملائکہ اسے زنجیروں میں جکڑے ہوئے میدان محشر میں لے آئے, لے کر آ گئے. آواز قدرت آئی, گناہ پروردگار امام حسین کے زائرین کا قاتل, ان کے قتل کرنے کے ارادے سے بیٹھا ہوا, جہنم میں ڈال دو. حیران ہو جائیں گے اگلا جملہ سن کر. جہنم میں ڈال دیا گیا. بھئی امام حسین کے زائرین کا قاتل ہے نا, قتل کے ارادے سے بیٹھا, کتنا بڑا گنہگار. اور کر رہے نا, امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کا ثواب 90 حج کے برابر ہے. اور کر رہے نا, اب ایسے انسان کو اگر کوئی قتل کرے تو کتنا بڑا گنہگار. اللہ آواز آئی, آواز قدرت آئی, جہنم میں ڈال دو. فرشتوں نے جہنم میں ڈال دیا, لیکن آگ نے جلایا نہیں. آگ نے نہیں جلایا. فرشتے حیران, ارے بھائی اتنا بڑا گنہگار اور آگ نہیں جلا رہی ہے, کیا ہوا؟ کہ بات یہ ہے کہ اس راہ میں بیٹھا تھا جہاں سے زائرین کا گزر ہوا, ان کے قدموں کی خاک جوڑی وہ اس کے لباس پر آ گئی. یہ اس خاک کا اثر ہے جو یہ چل نہیں رہا ہے. جہنم سے نکال لیا گیا, لباس کو جھاڑا, لباس کو جھاڑنے کے بعد ڈال دیا پھر جہنم میں. آگ پھر نہیں جلاتی. آگ کیوں نہیں جلاتی؟ اصل میں اس کے سانس کے ساتھ زائرین کے قدموں سے جو گرد و غبار بلند ہوا تھا وہ شکم میں چلا گیا ہے. اس لیے اچھا بیدار ہوا, مولائی ہو گیا, امام حسین کا مدعا بن گیا. یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں جب جائیں گے پتہ کیجئے گا, مل جائے گا سب کچھ. سرکار ہم کہنے یہ چلے ہیں کہ جب امام حسین کے زائرین کے قدموں سے اڑی ہوئی خاک کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ گنہگار کو بھی جلنے نہیں دیتی, تو جو روٹیاں سیدہ کے ہاتھ کی پھر جنت سے کیسے دور رہ جائے. سلام ہے محمد صلی اللہ محمد محمد. 3 روز تک سرکار آتے رہے اور 3 روز تک اہل بیت روٹیاں, جناب فضہ بھی شامل, جناب فضہ بھی اپنے آگے کی روٹی, 5 عظیم شخصیتیں روٹیاں دیتی رہی. ایک روٹی ہوتی تھی افطار کے لیے. دیکھیں بڑا کام ہے یہ. سرکار آپ ماہ رمضان میں افطار کے لیے لڑتے ہوئے تو لوگوں کو دیکھ لیں گے, مجھے نہیں ملا یا کم مل گیا. اور کر رہے اپنے آگے کا افطار جو بھی غذا ہو, جو بھی بنتا ہے آپ کے یہاں, وہ دوسرے کو دیتے ہوئے بہت مشکل سے دیکھیں. بھائی 15 گھنٹے کا روزہ, گرمی, پیاس, بھوک, عجیب کیفیت ہو جاتی ہے انسان کی, تو اسے اپنی لگی رہتی ہے, بس کوئی دوسرا نہ دیکھ لے, بس جلدی سے میں اپنا شکم سیر کروں. اور کر رہے نا, بڑی بات ہے یہ. سرکار یہاں اہل بیت 3 دن تک روٹیاں دیتے رہے اور پانی سے افطار کرتے رہے. 3 روز تک
सहर और इफ्तार पानी से भी रोटियां दे रहे हैं। अल्लाह ने तीसरे रोज सूरह दहर नाजिल किया और कर रहे ना, चौथे रोज सूरह दहर जब फारिग हो गए सूरह दहर नाजिल किया। अल्लाह ने क्या बताया, वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा। जज़ा क्या दी, का जन्नत और कर रहे ना। अच्छा देखिए, जज़ा छोटी है, अहले बैत का अमल बड़ा है। तो आप कहेंगे ये क्या कह गए आप? जी हाँ, जन्नत सबसे बड़ी चीज तो जन्नत ही है, उससे आगे कुछ है ही नहीं। बताइए, अगर कुछ होता तो अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया होता या नहीं? मुसलमान भी कहते नमाज पढ़ो, जन्नत के बाद वो भी मिलेगा। अगर उससे आगे चले जाओगे, सब जन्नत पर ही रुके हुए हैं और आप कह रहे जन्नत छोटी जज़ा। सरकार बिल्कुल। अगर कैसे, तो सुनिएगा। देखिए, आप मजालिस और महफिल कराते हैं, आपने किसी शायर को बुलाया, टिकट भी करा दिया। जब आ गए तो उन्होंने बड़ा अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, सब बड़े मुतासिर हुए, बड़ा खुश हुए, अच्छा पढ़ा है। और जब आया लिफाफे का नंबर, तो आपने जो भी नजराना था रखा, जो भी हो सकता था। अब रखने के बाद आपको लगा कि नहीं, इन्होंने मेहनत बहुत की, बड़ा अच्छा पढ़ा, इनकी मेहनत के हिसाब से मेहनताना जो है, ये नजराना जो है, ये कम ही है मेहनत के मुताबिक और की जगह। तो आप साथ में क्या कहेंगे? लिफाफा देने के साथ साथ आप कहेंगे शुक्रिया और करें। वो जो कमी बेशी है ना, वो पूरी करता है लफ्ज़ शुक्रिया और करें। लफ्ज़ शुक्रिया बोला ही वहां जाता। आपने बुला लिया किसी शायर को और पता चला वो लेते थे 10,000 रुपए, आपने 50,000 दे दिए। अब आप शुक्रिया नहीं कहेंगे। अरे भैया, वो कहेंगे ना शुक्रिया, आपने ज्यादा दिया है, आपने ज्यादा दिया है, अब आप शुक्रिया कहेंगे। जहाँ कमी बेशी हो वहाँ देने वाला, नजराना देने वाला कहता है शुक्रिया। सुनिए, अहले बैत का अमल था बड़ा, जज़ा छोटा, जज़ा छोटी, अमल बड़ा, जज़ा छोटी। यही वजह है, अगर अमल बड़ा ना होता, जज़ा छोटी ना होती, तो अल्लाह जन्नत देने के बाद ये ना कहता अहले बैत शुक्रिया। सलामत रखे, जिंदाबाद। आपकी जायज तमन्ना है, दिली मुरादे खुदा पूरी करे मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में। आपकी रोजी में, रिज़्क़ में वसअत अता फरमाए। जिनकी गोदियाँ खाली हैं, खुदा उन्हें जनाब अली असगर के सदक़े में उन बहनों की गोदियों को आबाद फरमाए। जो भी मोमिनीन हज ज़ियारत के मुश्ताक हैं, और ऐसा कोई मोमिन है ही नहीं जो ज़ियारत का शौक़ ना रखता, खुदा सभी मोमिनीन को हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। हमारे इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमाए, हम सबको उनके अंसार आवान में शुमार फरमाए। इस फर्श से अहद कर कर उठिएगा कि आइंदा साल इससे अच्छे पैमाने पर आप जनाब सैयदा की मजलिस करेंगे और फर्श गम जनाब सैयदा के लिए सच्चे पैमाने पर उसका एहतमाम करेंगे और बिछाएंगे। ये वो मसलूमा है कि जिसे बहुत सताया गया। आप तारीख पढ़ें तो तारीख पढ़कर एक चीज सामने आती है कि अहले बैत किसी भी इंसान की भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं करते थे। अपने आगे की ग़िज़ा ही देना पड़ जाए वो गवारा, लेकिन किसी की भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं किया जाता। जो लोगों को अपनी ग़िज़ा खिला रहे थे,
انہی کی اولاد تھی سرزمین کربلا پر جو 3 دن کی بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے. اپنے آگے کی قضا تیرے اہل بیت اتنی عظیم شخصیتوں کے ساتھ کیسا ویوہار اور کس طرح سے چلنا چاہیے تھا, امت کو کس اخلاق سے پیش آنا چاہیے تھا. پرکوں کو اٹھا کر رکھتی ہے, لیکن صلہ جات نے کیا دیا ہے امت کو. رسول اسلام کی آنکھ بند ہوئی, ادھر مظالم کی ابتدا. اللہ کے نبی نے درس دیا امت کو کہ اگر کسی گھر میں کوئی فوت ہو جائے, کوئی میت ہو جائے, کوئی مر جائے تو خبردار اس کے گھر 3 دن تک چولہا نہ جلنے دینا. جناب جعفر کی شہادت ہوئی جنگ موتا میں, جناب سیدہ کے ہاتھ سے 3 دن تک ان کے گھر روٹیاں بھیجی ہے, کھانا بھیجا ہے رسول اللہ نے. لیکن جب رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تو منافقین آ گئے در سیدہ پر آگ اور لکڑیاں لے کر. در سیدہ جلایا گیا, چلتا ہوا در اس زور سے دھکیلا گیا کہ جناب سیدہ کے اوپر گرا, پسلیاں ٹوٹی, محسن شہید ہو گئے. جناب سیدہ نے کہا فضا میرا محسن. جب یہ بچہ شکم میں مادر میں آیا تو حضور حیات جناب سیدہ نے کہا بابا جان ہر بچے کا نام آپ نے رکھا ہے, اس بچے کا نام بھی رکھ دیجئے. جانتے رسول کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا بیٹی نام تو رکھے دیتا ہوں لیکن اتنا سن لو یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آئے گا, اس دنیا میں آنے سے پہلے شہید ہو جائے گا. چلتا ہوا تاریخ کا عجیب اتفاق ہے عزیزوں. 2 فاطمہ تاریخ میں ہمیں ملی, دونوں ایک جیسی ملی, دونوں مظلومہ, دونوں معصومہ, دونوں اپنے بابا کی چاہنے والی, اور عجیب اتفاق دونوں کو ہی ان کے بابا کی شہادت کے بعد رونے نہیں دیا. ایک ہے فاطمہ زہرا, دوسری فاطمہ سکینہ, دونوں کو ان کے بابا کی شہادت کے بعد رونے نہیں دیا. ادھر جناب سیدہ کا سر جلا تو کربلا میں جناب سکینہ کا خیمہ. ادھر تماچا لگا, ادھر تماچے لگائے گئے, ادھر بھی تازیانہ لگا, وہاں بھی تازیانے, رونے نہیں دیا گیا. بی بی سکینہ دل دل میں گھٹتی گھٹتی اگر کوئی اشک آنکھ سے باہر آ جاتا تو تماچے کا خوف لگاتا. مدینے میں مولا کائنات کی خدمت میں پیش ہو کر اہل مدینہ کہنے لگے یا علی سیدہ سے کہیے کہ وقت چن لے, ایک وقت رویا کریں, یا تو دن کو روئیں یا راتوں کو روئیں. سیدہ کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. مولا کائنات نے جنت البقیع میں ایک حجرہ تعمیر کیا, صبح کو چھوڑاتے شام کو لے کر آ جاتے, پورا دن جناب سیدہ گریا کرتی ہے. ہائے بابا آپ کا کیا زمانہ تھا, آپ کی آنکھ بند ہوئی, ہمارا احترام چلا گیا, ہماری عزت چلی گئی, ہمارا در جلایا گیا. علی کے گلے میں رسی کا پھندا, انا للہ و انا الیہ راجعون. علی لعنت اللہ علی القوم الکافرین, علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم جناب سیدہ